دوستوں، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی امت کو اللہ کے پیغام سناتے رہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں بلکہ احساس اور محبت کو قائم کریں، نسل اور ذات کے نام پر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بار بار آپ کا مذاق اڑانے لگتی۔ آپ کی قوم آپ کو اتنے پتھر مارتی کہ آپ کئی دنوں تک ان پتھروں میں ڈھکے رہتے۔ جب صحت یاب ہوتے تو پھر سے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے۔ دوستو، یہاں تک کہ 950 سال گزر گئے۔ آخرکار اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی۔ اے پروردگار، یہ تیرے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں دکھا کہ تو کیا طاقت رکھتا ہے۔ دوستو، بس یہی کہنا ہی تھا کہ اللہ کا حکم نوح علیہ السلام کے لیے آیا کہ اے نوح، ایک کشتی تیار کر اور اس میں پورے جہان کے چرند پرند کو اور ان انسانوں کو شامل کر جو تجھ پر ایمان لے آئے۔ تو یوں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور کشتی بنانے میں لگ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان پر ہنستی رہی، لیکن نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کو مان کر کشتی بنانے میں مصروف رہے۔ دوستو، تقریباً 100 سال میں وہ کشتی تیار ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام تمام چرند پرند کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں سانپ اور بچھو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کرو۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے یہ بات کی تو سانپ اور بچھو رو رو کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی، اپنے خالق و مالک کی، کہ ہم کبھی بھی ان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ دوستو، اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے جوڑوں کو بھی اس کشتی میں سوار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب طوفان کی صورت میں نازل ہو گیا۔ اس نجات کی کشتی میں جو انسان سوار ہوئے اور جو مخلوقات سوار ہوئی، سوائے ان کی سب کے سب اللہ کے عذاب کے سبب فی النار یعنی جہنم والے ہو گئے۔ دوستو، طوفان تھمنے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اس زمین کو پھر سے آباد کیا۔ ہر مخلوق پھر سے اپنی زندگی بسر کرنے لگی، لیکن اس آیت کو کسی بھی حیوان نے آج تک نہیں بلایا اور اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ صافات میں اس آیت کو محفوظ کر لیا۔ دوستو، آج بھی جنگل بیابان میں جب بھی کسی سانپ، بچھو یا حیوان کے سامنے اس آیت کو پڑھا جاتا ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں، تو سانپ، بچھو ہو یا پھر کوئی بھی حیوان و جن ہو، اس آیت کے احترام اور اس کے پس پشت وعدے کو سمجھ کر اس انسان کے قریب نہیں آتا۔ دوستو، بے شک اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ہر پریشانی، بیماری اور مصیبت کا علاج رکھا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا سانپ اور بچھو کا حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔